جی ناظرین، کسٹم واچ کے ساتھ میں ہوں شاہد غزالی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے رہنما، اور وہ کراچی یونین آف جرنلسٹ کے صدر بھی رہے ہیں، سیکرٹری جنرل بھی رہے ہیں۔ تو کچھ ملک کی سیاسی صورتحال پہ صحافیوں کے کردار کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید اصغر چودھری۔ جاوید صاحب السلام علیکم۔ جاوید صاحب بتائیے کہ آج جو ملک کی سیاسی صورتحال ہے، یعنی عجیب ہے، گمبھیر صورتحال ہے، صحافیوں کی بارے میں ایک ڈویژن پیدا ہو گئی ہے۔ کچھ صحافی جو ہے جوتیے بنے ہوئے اور کچھ پٹواری بنے ہوئے۔ تو اس صحافیوں کی جو ڈویژن ہو گئی ہے، صحافی اس حوالے سے پہچانے جا رہے ہیں کہ یہ اس بلاک سے ہے، یہ اس بلاک سے۔ تو ہونا کیا چاہیے صحافیوں میں، اور یہ ڈویژن کیوں پیدا ہوئی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے، اور ہماری صحافتی تنظیموں کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ جی بالکل، آپ نے بجا فرمایا کہ صحافی جو ہیں صحافت کے علاوہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ جو بنیادی ان کا کام ہے صحافت، وہ میجورٹی جو جرنلسٹوں کی ہے وہ اس کو چھوڑ کے اور پبلک ریلیشن پہ ان کی توجہ ہے، یا ان پہ اس کاموں پہ توجہ ہے جس سے وہ آسانی سے اور جلد جو ہے نا وہ کچھ پیسے کما سکیں۔ اور اس میں جب ان سے بات ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جی مالکان نے اتنا پرابلمس کھڑے کیے ہوئے، ہمیں سیلری پراپر ٹائم سے ملی، بلا بلا بلا، لیکن اس کی وہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ جسٹیفیکیشن اس لیے نہیں ہے کہ اگر آپ کا یہ پروفیشن جو آپ نے چوز کیا ہے، یہ آپ کی اپنی مرضی سے ہے، کسی نے آپ کو زبردستی نہیں بھیجا، اور اس کے تمام تر اچھے برے جتنے اس میں سرکمسٹنسز ہے اس کے لیے آپ کو تیار رہنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اب ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ صحافت جو ہے وہ صرف اور صرف کسی اچھائی بیان کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اچھائی کے ساتھ ساتھ برائی بھی اگر کسی کی ہے تو اس کو بیان کرنا بھی بہت ضروری ہے، اور جس کے بغیر صحافت مکمل نہیں ہے۔ اور جہاں تک ڈویژن کی بات کریں کہ صحافی جو ہے نا کچھ پٹواری ہیں، کچھ یوتھے بنے ہوئے ہیں، تو اس کا مین بیک گراؤنڈ تو وہی ہے کہ جی بہت کم وقت میں جلد پیسے مل جائیں جس کے لیے وہ کرتے ہیں۔ لیکن ایز بونافائڈ جرنلسٹ آپ کا جو آئین ہے، جو ہمارے پی ایف یو جے کا آئین ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو پروفیشنل نارمز ہیں، اس میں کہیں بھی یہ نہیں تذکرہ کری کہ آپ اس طرح کا کوئی کام کریں اور اس کے جو ہے نا کسی کو آپ اسکرین کی مدد اسکرین اپنے ٹی وی چینل کی اسکرین پہ یا آپ اپنے پین کے ذریعے کسی کو بہت اچھا ثابت کریں یا بہت اچھا برا ثابت کریں۔ اچھا صحافی وہی ہے اور اچھی صحافت وہی ہے جو متوازن رہ کے ہر کام کیا جائے، اور جس میں کہیں یہ اظہار یا اس طرح کا شائبہ نہ ہو کہ آپ کسی کو فیور دے رہے ہیں یا کسی کے اگینسٹ میں۔ اچھا جاوید، یہ بتائیں جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ یہ جو صحافت نہیں ہو رہی بلکہ کچھ اور ہی ہو رہا ہے، بات یہ ہے کہ ان کو استعمال کون کر رہا ہے؟ کیونکہ ہر سیاسی جماعت جب اقتدار میں ہوتی ہے تو ان کے ساتھ کچھ لوگ مل جاتے ہیں، پھر وہ اپوزیشن میں آتے ہیں تو وہی ان کے لیے برے ہو جاتے ہیں۔ تو صحافی جو سیاسی جماعت اقتدار میں ہوتی ہے وہ اپوزیشن میں بھی جاتی ہے، تو اس وقت ان کے کردار کیوں تبدیل ہو جاتے ہیں؟ وہی لوگ جو جب حکومت میں ہوتے ہیں ان کے رویے کچھ اور ہوتے ہیں، اور اب جب وہ اپوزیشن میں آ جاتے ہیں ان کے رویے مختلف ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو کس نظر دیکھتے ہیں کہ ہم صحافیوں کو کہاں کھڑا ہونا چاہیے کہ ہم پہ یہ شائبہ نہ آئے کہ ہم کسی کی طرف یا ہمارا رخ ہے یا ہمارا پریشر یا دباؤ ہے؟ بنیادی طور پہ تو صحافت اور صحافی جو ہیں وہ واچ ڈاگ کا کردار ادا کرتے ہیں، اور اگر حکومت میں کوئی ہے اور حکومت کو پارٹی موجود ہے، اس کے کسی اقدامات سے مفاد عامہ کے خلاف کوئی کام کیا جا رہا ہے یا کوئی ایسا کام ہے جو بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، تو اس کو ہائی لائٹ کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کسی برے آدمی کے خلاف لکھنا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف حکومت جب حکومت میں ہوتی ہے تو وہ چاہتی ہے کہ جی کہ ہر چیز اس کے اچھی لکھی جائے، ٹھیک لکھی جائے، تاکہ اس کے حکومت کی کارکردگی پہ یا ان کے وزراء کی یا اس حکومت کی سٹنگ جو افراد ہیں ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی میڈیا تب میں خراب تاثر نہ ہو۔ لیکن وہی جب اپوزیشن میں آ جاتے ہیں تو وہ سب سے زیادہ وہ میڈیا کے دوست بن جاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کے ذریعے ہی وہ حکومت وقت کی برائیاں بیان کریں گے، اور اس لیے وہ نہ صرف اپوزیشن میں میڈیا کو قریب رکھتے ہیں بلکہ جب حکومت میں جاتے ہیں تو محدود تعداد میں کچھ لوگ انہوں نے اس کام کے لیے رکھے ہوتے ہیں کہ جو ان کی صرف تعریف کریں، ان کے اقدامات کی تعریف کریں۔ تو جنرلی طور پر یہ روش جو ہے وہ بہت بہتر نہیں ہے، نہ حکومت کی طرف سے اور نہ ہی صحافت کی طرف سے، کہ آپ کسی کا اعلی کار بن جائیں یا ٹول بن جائے۔ اچھا جاوید، یہ تو ہے، لیکن ایک مختصر اور ایک سوال اسی میں ایڈ کرتا جاؤں کہ یہ جو صحافیوں پر تشدد ہو جاتا ہے، یعنی کہ آپ صحافی جب اپنی صحافت کے حوالے سے اصولوں پر کام کرنے کی بات کرتے ہیں تو انہیں تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، بہت سے صحافیوں کو ہماری جان بھی چلے گی۔ تو مختصر یہ بتا دیں کہ صحافیوں کو جو تشدد کیا جا رہا ہے اس حوالے سے حکومت کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو پروٹیکشن دے؟ دیکھیں، حکومت وقت سے پہلے جو ہے وہ میڈیا مالکان کی یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے
ورکرز جو ہیں ان کا تحفظ کرے, ان کو جو وہ آلات دیں, وہ چیزیں دیں جس کی وجہ سے وہ اگر کہیں کنفلکٹ رپورٹنگ کر رہے ہیں تو وہاں ان کو کسی قسم کا تشدد بنانے سے پہلے ان کو جو ہے ان کا بچت ممکن ہو سکے. اس کے ساتھ ساتھ صحافیوں کو اپنے طور پہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ آج اب آپ بجائے اس کے کہ آپ خبر لیتے ہو خود خبر بن جائیں, تو بہتر ہے کہ اپنے تحفظ کا اقدامات بھی کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت وقت ہے اس کے ساتھ جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, عدم برداشت کا رویہ جو پورے معاشرے میں دیکھنے میں آ رہا ہے, وہ عدم برداشت کا رویہ وہ عنصر جو ہے وہ حکومت میں اور جو پولیٹیکل پارٹیز اس میں بھی خاص طور پہ وہ پارٹیز جو کہ سمجھتی ہیں کہ وہ تشدد سے یا اپنے زور زبردستی سے اپنے چیز کو منوا سکتی ہیں, ان کی جانب سے یہ تشدد کے واقعات جو ہے وہ صحافیوں کے ساتھ زیادہ تواتر سے پیش آ رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اس حوالے سے باقاعدہ طور پر نہ صرف گورنمنٹ کو بلکہ میڈیا مالکان کو بھی آپ میں بیٹھ کے کوئی اس طرح کی جو سیٹ اپ بنانا ہے, جس طرح کی جو ہے لائحہ عمل طے کرنا ہے جس میں صحافیوں پر کم از کم تشدد ہو, اور اس میں ملوث جتنے افراد ہیں آج تک دیکھیں گے جن کی صحافیوں پر کسی نے تشدد کیا ہے تو کسی کو سزا نہیں ہوئی. آپ کم از کم کسی کو سزا تو دیں, کوئی ایگزامپل تو سیٹ کریں تاکہ وہ تشدد کے واقعات میں کمی آ سکے. بالکل جاوید یہ بتا دیں کہ اس وقت میں آتا ہوں اپنی صحافتی تنظیموں کے اوپر. آپ بڑا اہم کردار ہیں ہمارے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے حوالے سے. یہ جو ہم معاملات پہ بات کر رہے ہیں اس کے اندر ایک بات دیکھی گئی, ہمارے صحافی بہت ڈویژن کا شکار ہے. پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ بھی ہے وہ کئی دھڑوں میں تقسیم ہو گئی ہے. برنا گروپ جو ہے وہ تقسیم ہو گیا ہے. تو آپ بتائیں گے جو 2013 سے جو تقسیم ہے اس کے لیے کیا کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارے دونوں دھڑے اور دیگر جو تنظیمیں PFUG کی بھی ہے وہ ہمارے سب ایک ساتھ ہو جائے تاکہ ہماری ایک آواز ایک ہو سکے اور ہم اپنی صحافیوں کے مسائل اٹھا سکیں. دیکھیں, آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور آپ سارے عمل کا آپ نے بخوبی اس کا جو ہے وہ ملاحظہ بھی کیا سارے معاملات کو. پرابلم یہ ہے کہ اس میں حکومت وقت کو, حکومت کوئی بھی ہو اس کو بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو میڈیا مالکان ہے دونوں کو فائدہ ہے کہ آپ کی اور ہمارے درمیان ڈویژن موجود رہے. اس لیے کہ اگر وہ ڈویژن موجود نہیں ہوگی کل کلا ہم سب کھڑا ہوا یک زبان ہو جائیں گے تو میڈیا مالکان سے بھی سوال کیے جائیں گے, میڈیا مالکان سے بھی جو ہے وہ جو اقدامات کا اور مطالبات ان کی کیے جائیں گے, ہم مختلف اقدامات کریں صحافیوں کی فلاح بہبود کے لیے. اور حکومت وقت کو بھی یہ اس کو فیس کرنا بالکل اسی طرح سے مشکل ہو جائے گا جس طرح ہمارے بزرگوں نے اور ایک پوری موو چلائی جس میں 7 دن اخبارات نہیں چھپے اور حکومتوں کو گھٹنے ٹیکنے پڑے. تو دونوں سائڈ جو میڈیا مالکان ہیں ان کو بھی یہ بہت سوٹ کرتا ہے کہ صحافی جو تنظیمیں وہ ڈیوائڈ رہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحافیوں کو ہر دن یہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ برنا ہو یا دستور ہو یا برنا کے اپنے فیکشنز ہوں, اس کے درمیان جو کچھ میجورٹی جو صحافیوں کی ہے وہ اس عمل کی حامی ہے, اس سب کے تمام اکٹھے ہو جائیں اور اس کے بعد یکجا ہو کے جو مالکان کو حکومت کو بھی چیلنج کریں. لیکن کہیں نہ کہیں جا کے کچھ ہمارے دوست جو ہیں وہ نادرستگی میں یا دنستگی میں وہ اس کو نہ صرف استعمال ہو رہے ہیں بلکہ اس ڈویژن ہے اس ڈویژن کو پاڑنے میں ان کا کردار جو ہے وہ اسی طرح سے ہے جس طرح کہ آپ کسی کو اچھائی برائی کرو آپ کو فوری طور پر کہنا یار وہ تو فلاں لوگ برے ہیں, تو وہ کچھ لوگ ہیں ان کے ایلیمنٹس کو جو ہے اس کو کور کرنا بھی ان دوستوں کی ذمہ داری ہے جو کہ اتحاد کے قائل ہونا چاہتے ہیں کہ تمام صحافی ایک ہو جانا. میں سمجھتا ہوں کہ وقت اب آگے ہے کہ تمام صحافیوں کو ایک ہو جانا چاہیے. شکریہ جاوید. ناظرین یہ تھے ہمارے جاوید اصغر چودھری جن سے ہم نے ملک کی سیاسی صورتحال پہ صحافیوں کا جو کردار ہے اس حوالے سے بھی بات کی. جاوید کا یہ کہنا ہے کہ ہماری تقسیم سے مالکان بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور حکومت وقت بھی فائدہ اٹھاتی ہے. انہوں نے یہی کہا کہ اگر ہم ایک ہو جائیں تو ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں اور یہ وقت کی ضرورت ہے کہ پاکستان فیڈرل یونین جرنلسٹ کو ایک ہونا چاہیے تاکہ صحافیوں کے لیے ایک آواز ہو سکے, مضبوط آواز ہو سکے. اجازت دیجیے شاہد غزالی کو. خدا حافظ.